بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی ایک خاص رویہ کی، ایک خاص ایٹیچیوڈ کی، جسے ہم نے پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کہا تھا۔ اگر ہم پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کی تعریف کرنا چاہیں، اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں، تو اس کی مختلف ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں، اور یہ کام ہم کسی بعد کے پروگرام میں ہی کریں گے۔ مختصراً یہ ہوگا کہ پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ ایک ایسی دماغی حالت ہوتی ہے، ایک ایسی مینٹل سٹیٹ ہے جس میں حالات جیسے بھی ہو جائیں، انسان یہ یقین رکھے کہ وہ ضرور بالضرور کامیاب ہوگا، اور اس حالت کا تعلق، اس مینٹل سٹیٹ کا تعلق ہمارے دماغ سے ہوتا ہے، ہمارے حالات سے نہیں ہوتا۔ اس پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کا جو ڈسپلے ہوگا یا جو مظاہرہ ہوگا، اگر اس کو دیکھنا ہو تو سب سے بہترین مثال اس کی وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا اور ہمارے پاس بھیجا، پیغمبران اسلام۔ اگر ہم اس میں سب سے پہلی مثال لیں تو حضرت آدم علیہ السلام تھے، جن کو ایک ویران خطے میں پھینکا گیا، جہاں پہ ماں حوا کو، جو ان کی ساتھی تھی، ان کو وہاں سے کافی دور ڈالا گیا تھا، اور پھر بہت سالوں تک وہ وہاں پہ پھرتے رہے، اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ سے معافی ملی اور ان کو وہ ملی۔ تو یہ تمام عرصہ جس میں وہ گھومے پھرے، وہ پازیٹیو رہے کہ یہ تو ہوگا، ان کو ملاقات ہوگی، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اسی طرح ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں دیکھتے ہیں کہ 950 سال، 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے، 950 سال تک۔ اسی طرح حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور مچھلی میں پیٹ میں ہونے سے ہم سب اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی آپ کو ڈاکٹر یا سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ جو حالات ہوں گے، لیکن وہ پازیٹیو رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ حضرت موسیٰ جب سمندر کے کنارے پہنچے اور پیچھے ان کے فرعون کی فوج تھی، تو اس وقت تک ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن وہ پازیٹیو رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ دیا۔ اسی پازیٹیوٹی کا سبق ہمیں ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سبق سے بھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں سے اس کو ایک قافلہ لے کے چلا جاتا ہے، اس کی قیمت لگتی ہے، اور وہ حاکم وقت کے گھر کے اندر ملازم رکھ لیا جاتا ہے، وہیں کچھ عرصہ گزارتا ہے، پھر اس جھوٹے الزام میں اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں پر وہ 14 سال تک وہاں پہ رہتا ہے۔ اور اس تمام عرصے میں، اس تمام مصیبت کے عرصے میں، نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے جو اس کی دماغی حالت تھی اس کو قائم رکھا، پازیٹیو رہا، بلکہ وہ وہاں سے جب نکلا تو وہ اس وقت کی سب سے بڑی حکومت کا وزیر خزانہ بھی مقرر ہوا۔ تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ PMA کی وجہ سے ہسٹری میں اپنے لیے جگہ بنائی، اور آج ہم ان سب کو جانتے ہیں۔ لیکن پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کی سب سے بڑی مثال اس کائنات کا سب سے کامیاب انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی تمام خصوصیات، انسانی خصوصیات، اعلیٰ رویوں کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی، ایسے ہی پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کی تکمیل بھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی کی۔ اور اگر ہم آج بات کرتے ہیں بہت سارے ایسے اشخاص کی جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور انہوں نے بہت کچھ بنایا، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی تھی کہ جس کا اپنی کامیابی کا یقین اپنی انتہا پر تھا، اور ایک ایسے وقت میں جب اس کے اپنے چچا اور عزیز ترین رشتہ دار اس کے مخالف تھے، اسے اپنی کامیابی کا یقین تھا۔ جب اسے 1.5 سال تک مہینوں پتے اور چمڑے کھانے پڑے، اسے کامیابی کا یقین تھا۔ جب اسے قتل کرنے کی سازش اپنی تکمیل تک پہنچ چکی تھی، تو اپنا گھر، شہر، رشتہ دار چھوڑ کر غیروں کے رحم و کرم پر جا رہا تھا، اور اسے اپنی کامیابی کا یقین تھا۔ جب اس پر جنگیں مسلط کی گئیں تو اسے کامیابی کا یقین تھا۔ غزوہ خندق کے دوران ایک وقت میں جب ایک شخص اپنا کرتا اٹھا کر آپ کو دکھاتا ہے کہ کیسے اس نے ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھا ہوا ہے اور وہ کام کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کرتا اٹھاتے ہیں تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو کامیابی کا یقین اس حد تک تھا کہ جب اسی کے دوران ایک چٹان کے اوپر جب آپ کو دال مارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کسرہ دے دیا گیا، اور جب آپ ایک دفعہ اور کدال مارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے روم دے دیا گیا۔ جب مدینے کے باسی یہود و منافقین آپ کے خاتمے کے لیے یک جان 2 قالب تھے، تو بھی اسے اپنی کامیابی کا یقین تھا۔ یہ وہی یقین محکم تھا، وہی پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ تھا جو اس شخص کو واپس اپنے وطن لایا اور اسے حکمراں بنایا، اور آج دنیا کے دلوں پر سب سے بڑی حکمرانی کا اعزاز بھی اسی شخص کو حاصل ہے۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی تصویر نہ کسی نے دیکھی اور نہ بنائی، اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ دلوں کا واحد مقصد ہے۔ پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کی یقیناً اس سے بڑی اور بہتر مثال ملنا ناممکن ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم بات کریں
ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں کچھ بھی کیا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، وہ سائنسدان ہوں، وہ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہوں، یا ان کا تعلق کسی بھی اور شعبے سے ہو۔ مائیکل ایچ ہارٹ کی دی 100 کتاب ہے، اس کے اندر ایک پوری فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں اچیومنٹس کی ہیں۔ اگر ہم ان سارے لوگوں کو دیکھیں، اور وہ لوگ بھی جو ان کے علاوہ ہیں، آپ کے ارد گرد، ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ مکمل انسان ہوں، کیونکہ ہم جب بھی کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں یا اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فی الفور ایک ایسا شخص کا خاکہ بنتا ہے جو مکمل ہوتا ہے۔ بہت ساری فیلنگز ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کی، لیکن جس فیلڈ میں، جس شعبے میں ان لوگوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اپنے اس شعبے کے اندر یہ لوگ انتہائی پازیٹیو تھے، انتہائی پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ۔ اور ایک مثال جو اکثر دی بھی جاتی ہے اور دینے کے قابل بھی ہے، وہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایجادات کرنے والے ایڈیسن کی ہے، کہ ایڈیسن نے جب فلورسنٹ بلب یا ٹیوب لائٹ ایجاد کی تھی تو اس کے 10,000 تجربے کیے تھے۔ اب کہنے کو 10,000 تجربے ہم کہتے ہیں، کہہ کے آگے چلے بھی جاتے ہیں، ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ 10,000 تجربوں سے کیا مراد ہے۔ اگر صرف 10,000 تجربے اس طرح سے کیے جائیں کہ ہر دفعہ تاروں کا سیٹ چینج کیا جائے یا بورڈ کے اندر کچھ چینجز کی جائیں، تو پھر بھی یہ کتنے منٹ لیتا ہے، اور 10,000 کا مطلب کیا ہے کہ اس کے کتنے دن، کتنا ٹائم اس میں لگا ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایجادات کرنے کا اعزاز بھی ایڈیسن کو حاصل ہے، تو اگر ایک چیز کو ایجاد کرنے کے لیے اس کو 10,000 تجربے کرنے پڑے تو باقی چیزوں کے لیے یقیناً اس کو بہت زیادہ تجربے کرنے پڑے ہوں گے۔ 1,000 2,000 تجربے کرنا بھی اگر ایک چیز کے لیے بھی کیے جائیں تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے کتنا پیشنس، کتنا صبر چاہیے، اور کتنا پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ چاہیے۔ اسی طرح سے باقی تمام لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر اچیومنٹس کی ہیں، ان کو فیلنگز آتی ہیں، ان کے راستے میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، اور اگر وہ تمام لوگ جن کی ہم زندگیاں پڑھیں، ہم کوشش کریں گے کہ ایسا ایپیسوڈ بھی ہم کریں جس کے اندر وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد کے ہیں، جن کی شکلیں ہم جانتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اوپر دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کام کیا، کیسی کیسی فیلنگز ان کے راستے میں آئے، لیکن وہ پازیٹیولی مینٹل ایٹیچیوڈ کے ساتھ ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں پہ آج ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا رب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بالیقین اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ کا کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں ہے، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہی سلوک کرتا ہوں۔ تو ہمارا تعلق تو کیسے دین کے ساتھ ہے جہاں پر پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کا ہمیں حکم ہے، ہمیں نصیحت نہیں کی جا رہی، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے، اور یہ قرآن کے اندر صریحتاً حرام ہے، کیونکہ خودکشی کرنے والا مایوس ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کا تعلق، اگر آپ کی امیدیں، اگر آپ کا رب، اگر آپ اپنا معبود اس سسٹم کو مانتے ہیں، کسی شخصیت کو مانتے ہیں، کسی فیکٹری، کسی آرگنائزیشن کو مانتے ہیں، تو آپ کا حق ہے کہ آپ خودکشی کریں۔ لیکن اگر یہ چیز اللہ کے پاس ہے اور آپ کا رب اللہ ہے تو پھر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی جان لے، کیونکہ جان اللہ نے دی ہے اور یہ اللہ کے پاس واپس جانی ہے۔ اس پازیٹیو پیغام کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم پھر یہ بات کریں گے کہ یہ پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ بچپن میں ہمارے اندر پیدا نہیں کیا گیا تو ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کا پیدا ہونا، اس کو قائم رکھنا ہی اصل میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب اور کامران کرے۔ اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔